سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ متعلق موجود، مررت بزید، یہ مثال ہے، اور اس کا متعلق جو ہے یعنی جو سہارا ہے وہ مررت ہے، اور بزید میں بار پہ جار ہے اور زید مجرور ہے، تو یہ جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں، تو اس کا ایک متعلق چاہیے ہوتا ہے، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا مررت فعل کے، آسان سی بات ہے۔ اور حامد جالس علی الارض، اب جالس جو ہے علی الارض، جالس یہ متعلق موجود ہے، عبارت کے اندر ہے، اور جو جار مجرور کا جو سہارا ہے جس کی لاٹھی ہے موجود ہے، جار مجرور نے اپنا ہاتھ جالسن کے کندھے کے اوپر رکھا اور عبارت میں اس نے اپنا فائدہ دے دیا کہ حامد زمین پر بیٹھا ہے۔ خالد موجود فی البیت، خالد گھر میں موجود ہے، اب موجود اسم مفعول ہے، اب یہ جو ہے یہ متعلق موجود ہے کوئی عبارت کے اندر، اور فی البیت یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور کو ہمیشہ اس کا متعلق چاہیے ہوتا ہے، اگر تو متعلق عبارت میں موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دیکھیں اس کی ترکیب کیسے کریں گے، ظرف لفظ کی ترکیب، جیسے مررت بزید، گزرا میں زید کے پاس سے۔ دوسری بات اس میں یہ رکھیں کہ با حرف جار ہے، جیسے کہ تو جار کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، تو با حرف جار نے زید کو کھینچ کر مررتو کے ساتھ ملا دیا، جارون کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، مررتو فعل و فاعل، با حرف جار، جار یعنی کھینچا، حرف جار نے زید کو اور مررتو کے ساتھ ملا دیا، اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ گزرا میں زید کے ساتھ ہو، مررتو فعل و فاعل، با حرف جار، زید مجرور، جار مجرور، ظرف لغو متعلق ہوا مررتو فعل کے، پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگر متعلق عبارت میں موجود نہ ہو، جار مجرور تو ہے لیکن اس کا متعلق موجود نہیں ہے، اب کیا کریں گے، کیسے اس کو مضبوط کریں گے، تو جار مجرور کو اس وقت ظرف مستقر کہتے ہیں، اور اکثر ان کا متعلق یہ مصادر بنائے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی اسم یا فعل بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ چار مصادر ہیں، کون، ثبوت، وجود، حصول، یہ ان سے بننے والا فعل، اسم فاعل، اسم مفعول یا صفت مشبہ ہوتا ہے، اور ان متعلقات کو افعال عامہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو مثالیں تھیں متعلق موجود کی، اب دیکھیں متعلق محذوف، الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، اور ثابت للہ، ثابت یہاں پہ اس کا جو متعلق ہے محذوف ہم نکالیں گے، یعنی یہ ثابتہ سے، ثبوت سے، ثبوت جو کہ یہ مصدر ہے، تو اس کا اسم فاعل ہم جار مجرور کا سہارا بنائیں گے، ثابت ان سی کا اسم فاعل کا للہ، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ثابت ان کے، ثابت ان سی کا اسم فاعل کا اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ بن کر یہ خبر بن جائے گا الحمد کے لیے۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ سعد فی الغرفۃ، یعنی موجود فی الغرفۃ، اب موجود یہاں پر جو ہے اس کا متعلق محذوف ہے۔ خالد فی البیت، یعنی خالد موجود فی البیت، اب یہاں پر بھی اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، اصل عبارت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے ظرف مستقر کی، الحمدللہ، یہ الحمد مبتدا، لام حرف جار، لت اللہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، ثابت ان سی کا اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ للہ ملک السماوات، لام حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، ثابت ان سی کا اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، یہ سب مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور ملک السماواتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ترکیب کریں، للہ ملک السماوات والارض، الحمد للہ ان المساجد للہ، الحب فی الارض، الصلاة على كل مسلم، الحب للہ والبغض للہ، الطعام للضیف۔ یہ تقریباً 7 مثالیں ہیں، آئیے اب ہم ان کی ترکیب کرتے ہیں للہ ملک السماوات، لام حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ثابت ان کے، ثابت ان سے کا اسم فاعل کا ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم، ملک السماواتی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر،
مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں جو چیز ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ کہ جو ہم فائدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے جار مجرور کا سہارا ڈھونڈنا ہے، چونکہ جار مجرور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بابا جی کو لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے، جار مجرور کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کا سہارا یا تو اس کے ساتھ ہی عبارت میں موجود ہوگا کہ اپنا جیسے کوئی عزیز قریبی رشتہ دار بابا جی کے ساتھ ہو تو وہ اس کا سہارا لے لیتا ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے اکیلا سفر کرنا ہے تو اپنی لاٹھی اپنے پاس رکھتا ہے، تو وہ لاٹھی پھر سٹک لے لی جائے گی۔ تو اگر تو عبارت میں جار مجرور کا متعلق موجود ہوتا ہے تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور ان کے جو متعلقات ہوتے ہیں ان کو افعال خاصہ کہا جاتا ہے، وہ خاص افعال جو عبارت میں مذکور ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جار مجرور کا سہارا موجود نہیں ہے عبارت میں، اس کا متعلق موجود نہ ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں، اور ان متعلقات کو افعال عامہ کہا جاتا ہے، یعنی کون، وجود، ثبوت، حصول۔ اب اس تمرین میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کیا جار مجرور کا متعلق موجود ہے یا متعلق موجود نہیں ہے، موجود ہے یا محذوف ہے۔ جیسے کہ پیچھے سلائیڈ میں آپ نے پڑھا کہ یا تو جار مجرور کا متعلق موجود ہوگا یا محذوف ہوگا۔ تو دیکھیے لام حرف جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور کے ساتھ مل کر یہاں پہ متعلق ہو رہا ہے ثابتون کے۔ اب ثابتون جو ہے یہ افعال عامہ میں سے ہے اور عبارت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب عبارت میں موجود نہیں ہے تو اس کو ظرف مستقر کہا جائے گا کہ اپنا سٹک اس کو ڈھونڈنی پڑی ہے، جار مجرور کو بابا جی کو اپنی سٹک لینی پڑی، اور وہ ثابتون ہے۔ ثابتون سے کا اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم۔ تو یہ گویا کہ مثال ہے متعلق محذوف کی۔ اور اسی طرح الحمدللہ جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ نے پڑھا، الحمد مبتدا للہ لام حرف جار لفظ اللہ مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتون کے، ثابتون سے کا اسم فاعل ہوا ضمیر اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اب یہ خبر بن جائے گا۔ تو اس میں بھی یہی آپ نے دیکھا کہ للہ لام حرف جار لفظ اللہ مجرور، اس کا سہارا عبارت کے اندر موجود نہیں ہے، جو کہ یعنی افعال عامہ میں سے ہم اس کو نکالیں گے اور وہ ثابتن ہے۔ اس کے جو چار مصادر ہیں کون، ثبوت، وجود، حصول، تو ان میں سے ثبوت میں سے ہم ثابتن اسم فاعل نکالیں گے، الحمد ثابتن للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہیں۔ تیسری مثال ہے ان المساجد للہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کی تفصیلات تو آپ اسی کتاب میں عوامل میں پڑھیں گے آگے۔ ابتدائی طور پر حروف مشبہ بالفعل معلم النحو میں ہم نے کچھ پڑھے تھے کہ جو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں یا انا وغیرہ، تو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں، اس کی خبر کو رفع دے دیتے ہیں، تو ان کو یعنی مبتدا کو انا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ان المساجد للہ، المساجد انا کا اسم ہے اور للہ لام حرف جار لفظ اللہ مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن سے کا اسم فاعل کا ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا انا کے لیے کہ ان المساجد ثابتن للہ، بے شک سجدے سب کے سب اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ الحب فی الارض، الحب حب دانے کو کہتے ہیں الحب فی الارض، دانہ زمین میں ہے۔ الحب مبتدا، فی الارض فی حرف جار، الارض مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا موجود ان کے، یعنی الحب موجود فی الارض، زمین دانہ زمین میں موجود ہے۔ اب موجود یہاں پہ ہم نے نکالا جو معنی مفہوم عبارت کے مطابق چاہیے ہوتا ہے ویسا ہی معذوف نکالا جاتا ہے۔ کبھی اسم فاعل نکالیں گے، کبھی صفت مشبہ نکالیں گے، کبھی اسم مفعول نکالیں گے، کبھی اسم ظرف نکالا جاتا ہے۔ تو مختلف اس کے
متعلقات نکالے جاتے ہیں کون؟ ثبوت، وجود، حصول میں سے، ان افعال عامہ میں سے۔ تو الحب موجود فی الارض۔ دوسرا اس میں یہ بھی غور کرتے چلے جائیں کہ فی حرف جار ہے، یعنی حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ حروف عاملہ میں سے ہے، یعنی جو عوامل سیمائیہ ہیں۔ عوامل سیمائیہ میں سے آپ نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل وہ 90 ہیں، ان میں سے 40 حروف ہیں 40 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو ان حروف میں سے آپ نے پڑھا 17 جو ہے وہ حروف جارہ ہیں۔ تو یہاں ان میں سے فی حرف جار ہے، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں، جیسے فی الارض، فی حرف جار، الارض مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق موجودن کے، موجودن صیغہ اسم مفعول کا، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر اب یہ خبر بن جائے گا الحب کے لیے۔ آگے دیکھیے الصلاۃ علی کل مسلم، یعنی واجب علی کل مسلم، ثابت علی کل مسلم۔ الصلاۃ مبتدا ہے، علی حرف جار ہے۔ یہاں یہ دیکھیے گا کہ جار اپنے مجرور، اس کا مجرور جو ہے وہ کل مسلمین ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور بن رہا ہے۔ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا واجبن کے یا ثابتن کے، کہ نماز واجب ہے ہر مسلمان پر، ثابت ہے ہر مسلمان پر۔ تو جار مجرور کا سہارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں افعال عامہ میں سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اگر محبت کی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم کیا وہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بغض رکھنے کا حکم کیا ہے اور ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا چاہیے۔ انسان کو اپنے نفس کی خواہشات کو لے کر نہیں آنا چاہیے۔ شریعت میں نہ تو نفسانی محبت کا کوئی ثبوت ہے اور نہ نفسانی بغض کا، حب بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو للہ لام حرف جار لفظ اللہ مجرور، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، وہ ہم نے محذوف نکالا ہے۔ اسی طرح دیکھیے الطعام للضیف، یعنی الطعام موجود للضیف، الطعام مبتدا اور للضیف آپ دیکھیں لام حرف جار ہے، اسم پر داخل ہو رہے ہیں حروف جارہ، اور ضیفی کو کسرہ دے رہا ہے۔ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا موجودن کے، موجودن صیغہ اسم مفعول کا، اور اس کے ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل، موجودن اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے۔ حروف جارہ کا جملوں میں استعمال، مزید نیکسٹ سلائیڈ میں یہ دیکھیے کہ کس طرح حروف جارہ استعمال کیے جاتے ہیں، کس طرح وہ جر دیتے ہیں اسم پر داخل ہو کر۔ دیکھیں جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، جر یا جر کھینچنا، اور جار کھینچنے والا، مجرور جس کو کھینچا جائے، جیسے مررت بزید، گزرا میں زید کے ساتھ، یہ مثال سمجھنے کے لیے ہے، مررت بزید گزرا میں زید کے ساتھ۔ اب باحرف جار نے زید کو کھینچ کر مررتو کے ساتھ ملا دیا، یعنی زیدن کا تعلق اسم کا باحرف جار نے مررتو کے ساتھ کر دیا کہ گزرا میں زید کے ساتھ۔ تو یہ بیسک عمل کرتے ہیں حروف جارہ، اور اس طرح ظاہری طور پر اور عمل کے اعتبار سے یہ ہے، اعراب کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ جر دیتے ہیں۔ زیدن کالاسدی، اب کاف یہاں پہ جارہ ہے، یہ کا جارہ مثلیہ، مثال بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ زید شیر کی طرح ہے۔ زیدن کائن کالاسدی، زید شیر کے مثل ہے، تو زیدن مبتدا ہے، کالاسدی جار مجرور مل کر یہ متعلق اس کا بنے گا کائن کے بن جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں الحمدللہ، الحمد ثابت للہ رب العالمین، لام حرف جار لفظ اللہ موصوف، رب العالمین مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کر اب یہ مجرور بن جائے گا لفظ اللہ کے لیے، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ثابتن کے ہو جائے گا، ثابتن صیغہ اسم فاعل کا، تکیہ بر مبتدا، ثابتن صیغہ اسم فاعل کا، تکیہ بر مبتدا، اس کو مبتدا کی ضرورت ہے، خبر بنے گا ثابتن جو ہے، یعنی جو کہ حروف جارہ ہوتے ہیں ان کے متعلقات ہوتے ہیں یہ خبر بن سکتے ہیں، مبتدا نہیں بن سکتے، تو تکیہ بر مبتدا انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ثابت صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گی خبر الحمد کے لیے، تو الحمد ثابت للہ، اگر رب العالمین بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ تیسری مثال ہے واللہ لانصرن زیدن، واللہ میں ضرور بالضرور زید کی مدد کروں گا، واللہ
تو ان میں غور کیجئے، الحمدللہ لام حرف جار لفظ اللہ مجرور، واللہ واو قسمیہ جارہ لفظ اللہ مجرور، واللہ لانصرن البتہ ضرور پہ ضرور میں مدد کروں گا زیدن زید کی، ما رأیتہ منذ یوم الجمعتی نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعہ کے دن سے۔ اب منز جو ہے یہ حروف جارہ میں سے، منز کہ باؤ تاؤ کافو لام واؤ منز مز خلا، منز مز خلا، منز آ رہا ہے حروف جارہ میں سے، منز جو ہے یہ حرف جار، یوم الجمعتی یوم مضاف، یوم الجمعتی یہ منز کی وجہ سے یوم کے نیچے کسرہ آیا ہے، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعہ کے دن سے۔ ما نظرت زیدا مذ خمسۃ ایام نہیں دیکھا میں نے زید کو 5 دنوں سے، مذ خمسۃ ایام، نصرنی القوم خلا زید مدد کی میری قوم نے سوائے زید کے۔ اب خلا یہاں پہ حروف جارہ میں سے ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، خلا یہاں پہ آ رہے تھے، خلا زید۔ رب عالم یعمل بعلمہ بہت سے عالم ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ربا تقلیل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بہت کم علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ نصرنی القوم حاشا زید مدد کی میری قوم نے سوائے زید کے۔ سفرت من الملتان الی المدینہ میں نے ملتان سے مدینہ تک کا سفر کیا، من الملتان الی المدینہ تھی۔ تو اب جو ہے یہاں پر من حرف جار کی وجہ سے الملتانی آ رہا ہے، الی حرف جار کی وجہ سے المدینتی آ رہا ہے پڑھنے میں کہ یہ جر دے رہے ہیں۔ نصرت القوم عدا خالد میں نے قوم کی مدد کی سوائے خالد کے۔ خالد فی المدرسۃ خالد جالس فی المدرسۃ خالد جو ہے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، خالد مبتدا جالس فی المدرسۃ یہ خبر بن جائے گی خالد کے لیے۔ ذهب الخوف عن الطفل بچے سے خوف ختم ہو گیا، عن الطفل عن حرف جار اور طفل مجرور یہ حروف جار ہیں جو عمل کر رہے ہیں، جار اور مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ذهب کے ہو جائے گا۔ قعدت علی الفراش بیٹھا میں بستر پر، اکلت السمکۃ حتی رأسیہا تو قعدت علی الفراش علی حرف جار ہے، جردیر علی الفراشی اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اکلت السمکۃ میں نے مچھلی کھائی، حتی رأسیہا یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی کھا گیا۔ حتی بھی جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے جو کہ جر دے رہا ہے۔ جار مجرور کی پہچان، نزل المطر من السماء اس میں من حرف جار ہے، نازل فعل ہے، المطر اس کا فاعل ہے، من السماء من حرف جار، السماء مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا نازل فعل کے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہے تو ان کو افعال خاصہ کہتے ہیں کہ نازلہ جس کا متعلق ہے اور فعل اس کا متعلق بنتا ہے، یہ اسم فاعل یہ اسم مفعول یہ اس کے متعلقات ہیں اور یہ یہاں پر موجود ہے، نازلہ افعال خاصہ میں سے ہے۔ اور من حرف جار یہاں پہ جر دے رہا ہے اور السماء پر داخل ہو رہا ہے، اور السماء جو ہے یہ اسم ہے تو حروف جار اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں۔ خرج الماء من الارض پانی زمین سے نکلا، من الارض من حرف جار الارض مجرور، خرج فعل الماء فاعل، من الارض جار مجرور مل کر متعلق خرجہ کے، خرجہ اس کا یہ متعلق ہے افعال خاصہ میں سے چونکہ عبارت میں موجود ہے۔ عبارت میں جب موجود ہو تو ظرف لغو کہتے ہیں، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خرج فعل کے۔ وصل ابراہیم الی المدینہ ابراہیم پہنچا مدینے، تو وصل فعل ہے، ابراہیم فاعل، الی المدینہ الی عامل ہے، ہم حروف عاملہ کو پڑھ رہے ہیں، 90 جو سیمائی ہیں ان میں سے 40 حروف ہیں، ان 40 حروف میں سے ہم 17 جو حروف جارہ ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ الی المدینہ الی حرف جار المدینہ مجرور کہ اسم پر داخل ہو کر اسے جر دے رہا ہے الی۔ بعث اللہ الرسل الی الناس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے لوگوں کی طرف، بعث فعل لفظ اللہ فاعل، الرسل مفعول بہ، الی الناس الی حرف جار الناسی یہ الی حرف جار الناس اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دے رہا ہے۔
اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو متعلق ہوا بعث فعل کے۔ منع القاضی عن الرجم، قاضی نے رجم سے منع کر دیا، تو عن الرجم، عن حرف جار، الرجمی مجرور۔ ذهب الخوف عن الطفل، عن حرف جار، الطفل مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ذهب فعل کے، اور الخوف جو ہے یہاں پر یہ فاعل ہے ذهب کے لیے، عن حرف جار ہے، الطفل مجرور ہے۔ جلست علی الفراش، بیٹھا میں بستر پر، علی الفراش، جلست فعل بفاعل، علی الفراش جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا جلست فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ خالد علی السقف، خالد چھت پر ہے، یعنی موجود علی السقف، تو یہاں پہ جار مجرور کا متعلق ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا، یعنی موجود، اس کا متعلق ہم افعال عامہ میں سے موجود ان کو نکالیں گے۔ بکر فی المسجد، یعنی بکر موجود فی المسجد، تو فی حرف جار ہے، اس میں حروف جارہ کی ہم پہچان کر رہے ہیں۔ سکنت البنت فی البیت، بچی جو ہے وہ گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ فی البیت، فی حرف جار ہے، البیت مجرور۔ اوپر کی ساری مثالوں میں آخری کلمے اسم ہیں اور ہر اسم سے پہلے ایک حرف ہے۔ تمام مثالوں میں آپ دیکھ لیں، پہلی نمبر کی مثال ہے السماء، آخر میں آ رہا ہے المدینہ، الرجم، الفراش، المسجد۔ دوسرے ٹیبل میں دیکھیں الارض، الناس، الطفل، السقف، البیت۔ تو تمام مثالوں میں آخری کلمے اسم ہیں، ہر اسم سے پہلے ایک حرف ہے، اور وہ حرف اب پہلی دو مثالوں میں من ہے، پہلی دو مثالوں میں کہ نزل المطر من السماء اور خرج الماء من الارض، پہلی دونوں مثالوں میں من ہے اور دوسری دو مثالوں میں الہ ہے، الی المدینہ الی الناس۔ تیسری دو مثالوں میں عن ہے، عن الرجم یا عن الطفل۔ چوتھی دو مثالوں میں علی ہے، علی الفراش، علی السقف۔ پانچویں مثالوں میں فی ہے، فی المسجد، فی البیت۔ آپ کو مثالوں سے معلوم ہو گیا ان میں جتنے بھی اسماء ہیں ان سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف موجود ہے، اس لیے یہ سب کے سب اسماء مجرور ہیں۔ معلوم ہوا، یعنی یہ وہ حروف عاملہ ہیں جو ایفیکٹ کر رہے ہیں، جو جر دینے کا یہ اپنا اثر دکھاتے ہیں اپنے ما بعد والے اسم پر، کہ اس کو وہ جر دے دیتے ہیں۔ جار مجرور کی پہچان کریں اور اعراب لگائیں، بہت اچھی بات ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، لِلْكَافِرِينَ لام حرف جار، کافرین مجرور۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات غور کرنے کی ہے، کافرین، تو طالب علم سمجھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، ہم تو اس کو مجرور کہہ رہے ہیں، ساتھ اس کے لام حرف جار آ رہا ہے، کافرین کے اوپر ہمیں تو نصب نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ بتائیں گے یہ نون جمع کا ہے، یہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، کافرون، کافرین۔ کافرون یہ رفع حالت ہوتی ہے، جمع کا اعراب آپ نے پڑھا تھا معلم النحو میں رفع واو کے ساتھ، یعنی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، کہ ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ للکافرین، یہاں پہ یہ جر پڑھی جا رہی ہے، جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، للکافرین حصیرا، تو یہاں پہ للکافرین میں لام حرف جار ہے۔ اب دیکھیں دوسری الحب فی الارض، فی الارض فی حرف جار ہے۔ آگے حدیث مبارک بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ للجنت موجود ثمانیۃ ابواب، موجود للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے موجود ہیں۔ وعلی کل باب ملائکۃ، اور ہر دروازے پر فرشتے ہیں۔ والباب الرجان للصائمین، اور باب رجان جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے رجان، للصائمین وہ روزے داروں کے لیے ہے۔ اب اس میں علی کل باب، علی کل، علی حرف جار ہے، اس کے بعد ہم کلی پڑھیں گے جو وہ جر دے گا علی، اور للصائمین لام حرف جار، الصائمین مجرور، بالکل اس کا اعراب بھی للکافرین کی طرح ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ جر پڑھی جا رہی ہے۔ وصلت الى دہلی فی المساء، الى مدینہ دہلی فی المساء، میں پہنچا دہلی
شہر کی طرف شام میں، الی مدینتی دہلی، الی حرف جار ہے، مدینتی دہلی کے شہر کی طرف میں پہنچا، فی المسائی، فی حرف جار المسائی مجرور، الحب للہ والبغض للہ، یہ مثال ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔ قطع النجار الخشب بالمنشار، آرے کے ساتھ لکڑی کو کاٹا بڑھئی نے، قطع النجار، نجار فاعل ہے، الخشب مفعول ہے، بالمنشار بارف جار ہے، المنشاری جہاں پہ جار آئے گی کسرہ آئے گا، بارف جار ہے۔ رأیت الطائر فی القفص، میں نے پرندوں کو دیکھا پنجرے میں، فی القفص، فی حرف جار القفص مجرور، مناسب حروف لگائیں، الا، فی، من اور علی، مختلف ان کے، الا کا معنی تک ہوتا ہے، فی کا معنی میں، من کا معنی ہوتا ہے سے، علی کا معنی ہوتا ہے پر، ویسے مختلف معانی کے لیے حروف یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، ان کے باقاعدہ جو حروف کے معانی ہیں اور کس کس معنی کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، کتنے کتنے معنی کے لیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ معلم النحو پارٹ 2 کے اندر پڑھیں گے، معلم النحو بنکات المفصلہ میں انشاءاللہ العزیز۔ جعل اللہ الکواکب فی السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے بنائے۔ جلست علی الفراش، بیٹھا میں بستر پر۔ لتدخلوا من باب واحد ذهب نوید الى وطنه الطہارۃ واجبۃ فی الصلاة ذهب محمود الى السوق، خالی جگہ میں مناسب الفاظ اور اعراب لگائیں، مناسب الفاظ اوپر دے دیے گئے ہیں، السماء، الطعام، خسر، الفأس، المدرسہ، کسب المال، الامتحان، السوق، فرعون، الفراش، الملعب، السماء، تو ان کو ہم نے نیچے جملوں کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کان ابراہیم ينظر الى السماء، کہ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے، ابراہیم آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کسر ابراہیم الاسنام بالفأس، بالفأس کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو۔ ان الذباب یجلس علی الطعام، کھانے پر بیٹھتی ہے مکھی، بے شک مکھی، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، یجلس علی الطعام، مکھی بیٹھتی ہے کھانے پر، علی الطعامی، طعامی علی حرف جار ہے، ان الانسان لفی خسر، فی حرف جار خسر مجرور، ذهب الولد الى السوق، طلب العلم افضل من کسب المال، کہ علم کا طلب کرنا مال کمانے سے افضل ہے، طلب العلم افضل من کسب المال۔ ينزل المطر من السماء، نجح ابراہیم فی الامتحان، یسکن محمود فی المدرسۃ، مدرسے میں ٹھہرتا ہے محمود، ٹھہرتا ہے محمود فی المدرسہ، مدرسے میں۔ بعث موسیٰ الی فرعون، الی فرعون، یہ بات سمجھنے کی ہے، الی حرف جار ہے، فرعون کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں فرعونی کہنا چاہیے، یہ آپ معلم النحو میں پڑھ آئے ہیں کہ فرعون کا جو یہ لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا۔ بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف۔ جلست علی الفراش، بیٹھا میں بستر پر، یلعب الولد فی الملعب، بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، میدان میں، ملعبی، فی الملعبی، فی حرف جار، ملعبی مجرور۔ جوابات میں حرف جر کا استعمال کریں۔ این کتابک، کتابی علی المنضدۃ، آپ کی کتاب کہاں پر ہے؟ کتابی علی المنضدۃ، میری کتاب ٹیبل پر ہے۔ بما ینحر الجمل، جمل کو کیوں نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو؟ ینحر الجمل بحکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کا معنی کھڑے ہو کر اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن میں تیر مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔
متى تذهب إلى المدرسة؟ آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ اذهب إلى المدرسة في الصباح، صبح میں جاتا ہوں میں. بما يشرف الانسان، انسان کس وجہ سے عزت دار ہے؟ یشرف الانسان بعمل صالح، نیک اعمال کی وجہ سے انسان عزت دار ہے. من این ینزل المطر، بارش کہاں سے اترتی ہے؟ ینزل المطر من السماء. من يسكن في هذه الغرفة؟ يسكن زيد في هذه الغرفة. في أي صف تقرأ أنت؟ إني أقرأ في الصف الثالث. مزید جوابات اس سلائیڈ میں موجود ہیں. یہ جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں. أين كتابك؟ كتابي على الطاولة. بما ينحر الجمل؟ ينحر الجمل بالسيف، بحكم الله بالسيف. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الصباح. بما يشرف الإنسان؟ يشرف الإنسان بالإسلام. من أين ينزل المطر؟ ينزل المطر من السماء. من يسكن في هذه الغرفة؟ أنا أسكن في هذه الغرفة. في أي صف تقرأ أنت؟ أنا أقرأ في الصف الأول. ان تمام سوالات میں اور جوابات میں بہت کثرت کے ساتھ حروف جارہ کا استعمال کیا گیا، جس میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالاسلام من السماء بالسيف على الطاولة في الصباح في هذه الغرفة في الصف الأول. ترکیب کریں. لا تلعب بالکبریت، سوئی کے ساتھ مت کھیلیے. لا تلعب فعل، انت ضمیر مستتر فاعل، بارف جار کبریتی مجرور. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا لا تلعب فعل کے. ظرف لخ متعلق بنے گا لا تلعب فعل کے، چونکہ اس کا متعلق عبارت میں موجود ہے. اور لا تلعب اس فعل کو افعال خاصہ ہوں گے. یہ افعال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ یہ نہیں ہے. لا تلعب جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے. ینزل المطر من السماء، ینزل فعل، المطر اس کا فاعل، من الفجار السمائی مجرور. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغ متعلق ہوا ینزل فعل کے. خرج الناس للعید، نظرت الى السماء، لا تجهر بصلاتك. خرج الناس للعید، خرج فعل، الناس فاعل، للعید جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا خرج فعل کے. نظرت الى السماء، لا تجهر بصلاتك، لا تجهر فعل، بارف جار، صلاة مضاف کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا لا تجہر فعل کے. سب ٹاپک 1.2 A2 حروف مشبہ بالفعل. A1 ہم نے پڑھا حروف جارہ. ابھی ہم 1.2 A2 پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو کہ فعل کے مشابہ ہیں. نیچے گراف دیا گیا ہے، مکمل 100 عوامل کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ٹوٹل 100 عوامل ہیں، 98 لفظی ہیں، 2 معنوی ہیں. 2 معنوی الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے پڑھے. اس کے بعد 90 جو سمائی ہیں، 98 لفظی میں سے 90 سمائی ہیں اور 8 جو ہے وہ قیاسی ہیں. تو 90 سمائی میں سے ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے، جو 40 حروف ہیں حروف جارہ پڑھ لیے. اور ابھی ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم A2 کہیں گے. اور اس کے بعد ماولا مشبہتان بلیسا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد لائے نفی جنس پڑھیں گے. تو 40 یہ مکمل حروف ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد 28 افعال ہیں اور 22 اسماء ہیں اور 8 قیاسی عامل ہیں. ان کو سب سے لاسٹ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 100 عوامل ہیں، 98 لفظی ہیں، 2 معنوی ہیں.
90 چھمائی میں سے ہم نے 40 حروف پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم الحمدللہ حروف مشبہ بالفعل کو پڑھتے ہیں۔ 40 حروف میں سے یعنی 17 حروف جارہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، انا، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ اس کے بعد ما ولا مشبہ باللیس، پھر لا نفی جنس، حروف ندائیہ، حروف نواسب، حروف جوازم، اس طرح ٹوٹل 40 بنتے ہیں۔ تو ابھی ہم حروف مشبہ بالفعل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو عمل اور معنی میں فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، اور یہ کل 6 ہیں: ان، انا، کأن، لیت، لیکن، لعل۔ ناصب اسمند، رافع در خبر، ضد ما ولا۔ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع، ما ولا کی یہ ضد ہوتے ہیں، اس کے اپوزٹ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس مبتدا کو ان حروف کا اسم کہتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، اس کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ ترکیب ہے: ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم ہے ان کا، قائم خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بیسک اس کی ترکیب کا طریقہ ہے، اور یہ اس کا عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ جتنے بھی یہ 6 جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ سب کا یہی عمل ہے، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اچھا، بہترین بات ہے کہ ان کا عمل یاد کرنے کے لیے آپ ایک آیت یاد کر لیں کہ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ جب آپ نے یہ آیت یاد کر لی، گویا آپ نے حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو یاد کر لیا کہ ان اللہ غفور میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ لفظ اللہ منصوب، اس کا اسم منصوب معلوم ہوا، اور غفور جو ہے یہ ان کی خبر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں۔ ان اور انا میں فرق، ان اور انا میں فرق یہ ہے کہ ان مضمون جملہ کو نہیں بدلتا بلکہ پختہ کرتا ہے، ان جو ہے مضمون کو نہیں بدلتا بلکہ بات کو پختہ کرتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے۔ انا جو ہے پورے جملہ کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے۔ یہ ابتدائی اس میں تھوڑی وضاحت تھی۔ آگے ہم ان کے مقامات کو ذکر کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پر ان پڑھا جائے گا اور کون سی جگہ پر انا پڑھا جائے گا۔ ان کے مقامات: ابتدائی کلام میں ان واقع ہوگا، جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان ہوگا، جیسے ان سیدن قائم۔ دوسری بات، قول اور اس کے مشتقات کے بعد ان واقع ہوگا۔ قول سے مراد یعنی جو قابلہ کا جو باب ہے، قال یقولو کا، اس کے بعد یا اس کے جو بھی مشتقات ہیں، اسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، کوئی بھی صیغہ ہے قابلہ مادے سے، اگر ان آ جائے گا تو اس کو کسرہ کے ساتھ یعنی ان پڑھیں گے، نہ کہ اس کو انا پڑھیں گے۔ جیسے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسرون، تو اب قال کے بعد ان ہم پڑھیں گے، اس کو یہ بتانا مقصود ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسرون، انا نہیں کہیں گے بلکہ ان کہیں گے ابتدائی کلام میں، اور قول اور اس کے مشتقات کے بعد۔ اسم موصول کے بعد بھی ان ہوتا ہے۔ اعرف الذی انہ یخدم فی الجامعہ، جانتا ہوں میں اس شخص کو کہ بے شک وہ جامعہ میں خدمت کرتا تھا۔ اعرف الذی انہ یخدم فی الجامعہ، کہ جامعہ میں وہ خادم تھا۔ 3 یہ اہم مقامات ہیں ان کے، جہاں پہ آپ ان دیکھیں گے تو اس کو اس کے مطابق استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں ان کے مقامات، جس جگہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر باتاویل مفرد کے ہو کر فاعل بن رہا ہو تو ان واقع ہوگا، مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، ان واقع ہوگا۔ جیسے بلغنی ان زیدن قائم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جس جگہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد کے ہو کر مفعول بن رہا ہو تو ان واقع ہوگا، کہ یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے،
جیسا کہ کرہت انک قائم، مجھے یہ ناپسند لگتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں۔ تیسری بات، جس جگہ انا اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد کے ہو کر مبتدا بن رہا ہو تو انا واقع ہوگا، جیسے عندی انک قائم۔ چوتھی بات یہ کہ عالمہ اور ظنہ کے مشتقات کے بعد انا ہوگا۔ عالمہ اور ظنہ اس کے جو بھی مشتقات ہیں ان کے بعد اگر یہ آ جائے تو اس کو انا پڑھیں گے، جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، انا ہے عالمہ کے بعد۔ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَقُومُ۔ حروف مشبہ بالفعل کا استعمال اور معانی۔ حروف مشبہ بالفعل ان، اس کا استعمال تحقیق کے لیے، اس کا معنی ہے بے شک۔ انا، اس کا استعمال تحقیق کے لیے، اس کا معنی بھی ہے بے شک۔ کأنکا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشابہت کے لیے، لفظی ترجمہ ہے گویا کے۔ لیتا، لیتا تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کاش کے۔ لیکن استدراک کے لیے، پہلے والے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن یعنی لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ترجی امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاید کے۔ حروف مشبہ بالفعل کا استعمال اور معانی لکھیں۔ ان اللہ غفور، سب سے پہلے بات کہ اگر اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو ان کا عمل کبھی نہیں بھولے گا۔ ان تحقیق کے لیے، انا کے لیے جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کأن تشبیہ کے لیے، کأن گویا کے، تشبیہ کے لیے، لیتا تمنی کے لیے، لیتا زیدن حاضرون، کاش زید حاضر ہوتا۔ البید جدید لیکن الاساس قدیم، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لعل عمرا غائب وغیرہ۔ حروف مشبہ بالفعل کی پہچان، ان اللہ غفور الرحیم، ان اور مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم اور غفور الرحیم یہ دونوں صفتیں ہیں انا کے لیے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان المساجد ثابت للہ، مساجد انا کا اسم، للہ یہ ثابت، یہ خبر بن جائے گی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، الصفا والمروہ معطوف علی معطوف، ان کا اسم، من شعائر اللہ، کائن من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، کائن نکالیں گے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، ان اور مشبہ بالفعل، بے شک اللہ تعالیٰ کر گزرتے ہیں جس کا ارادہ فرماتے ہیں۔ لیت الفاکہۃ حلوۃ، لعل الکتاب رخیص، لیت الشمس طالعۃ، ان اللہ لا یظلم احدا، کأن اذن الفیل مروحتان، ہاتھی کے دانت گویا کے پنکھے ہیں۔ لیت الریح شدیدۃ، کاش کی ہوا سخت ہوتی۔ کأن الکتاب استاذ، کأن محمودا اسد، لیت انا غنی۔ حروف مشبہ بالفعل کی پہچان اور ترجمہ کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ ان المساجد للہ، تحقیق مسجدیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ لیت الفاکہۃ حلوۃ، کاش کے پھل میٹھا ہوتا۔ لیکن الاساس قدیم، لیکن اساس قدیم ہے، یعنی سامان قدیم ہے۔ کأن الکتاب استاذ، گویا کہ استاذ کتاب ہے۔ لعل الکتاب رخیص، شاید کہ کتاب سستی ہو۔